بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 33 سے لے کر 36 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے ساتھ بیان کروں گی۔ شروع کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے، جو ابو جہل اور ابو سفیان اور ایک اور اخنس بن شریک کے بارے میں ہے۔ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، غور کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون۔ اے حبیب، ہم جانتے ہیں کہ رنجیدہ کرتی ہے آپ کو وہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ نہیں جھٹلاتے آپ کو، بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اور بے شک جھٹلائے گئے رسول آپ سے پہلے تو انہوں نے صبر کیا اس جھٹلائے جانے پر اور ستائے جانے پر بھی، یہاں تک کہ آپ پہنچی انہیں ہماری مدد، اور نہیں کوئی بدلنے والا اللہ کی باتوں کو، اور آ ہی چکی ہے آپ کے پاس رسولوں کی کچھ خبریں، اور اگر گراں ہے آپ پر ان کا حق سے روگردانی کرنا، تو اگر آپ سے ہو سکے تو تلاش کر لو کوئی سرنگ زمین میں یا کوئی سیڑھی آسمان میں، تو اس پر چڑھ جاؤ، پھر لے آؤ ان کے پاس کوئی معجزہ، تو پھر بھی مان نہیں لائیں گے، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو جمع کر دیتا انہیں ہدایت پر، تو آپ نہ ہو جائیں ان سے جو حقیقت کا علم نہیں رکھتے، صرف وہی قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور ان مردہ دلوں کو اٹھائے گا اللہ تعالیٰ، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ بے شک جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی تھی، اور جو ہے قریش کے سردار وغیرہ اور جو باقی اور جو لوگ تھے، بہت سارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے رہے تھے، اور اینڈ تک وہ لوگ ایمان کی دولت سے محروم رہے۔ اینڈ تک ان لوگوں نے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی نہیں دی، وہ جیلسی کی وجہ سے اور کچھ اس وجہ سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ویسے تو ان کی تسلی ہر بندہ، ان کے دشمن بھی ان کی تعریفیں کیا کرتے تھے کہ البتہ وہ زبان میں سچے ہیں، وہ ایماندار ہیں، ہر طرح کے لوگ جو ان کی ہر قسم کی گارنٹی دیا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی دیا کرتے تھے، لیکن جہاں تک بات ہے وہ ایمان کی اور وہ سارے کے سارے کی، تو اللہ تعالیٰ نے جس کو اس قابل چنا، جس کو اس قابل سمجھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام قبول کروا لیا تھا۔ لیکن کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے سن کر جانچ پڑتال کر کے بھی جو لوگ ایمان سے محروم رہے اور وہ کافر ہی مرے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو جہل کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس نے آپ کے ساتھ مصافحہ کیا، تو کسی آدمی نے ابو جہل کو کہا کہ تم اس بے دین شخص سے مصافحہ کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، خدا کی قسم، یعنی کہ ابو جہل نے، خدا کی قسم مجھے علم ہے کہ یہ نبی ہے، لیکن ہم نے کب عبد مناف کی غلامی قبول کی؟ اس پر ابو یزید نے ان آیات کی تلاوت کی اور کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن پھر بھی ہٹ دھرمی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ بے شک یعنی کہ ان کا دل بھی سیٹسفائیڈ تھا اس چیز سے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان کی طرف آسمان سے وحی اترتی ہے، ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ بات ہوتی ہے سارا کچھ، لیکن وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، آج کل کے زمانے میں بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی چاہت یہ ہوتی ہے، ان کا یہ ہوتا ہے، مطلب ان کا یہ خواب ہوتا ہے، ڈریم ہوتا ہے، ان کی یہ وش ہوتی ہے کہ ہم سے اوپر اور کوئی نہ جانے پائے، بس ہم رہیں، ہمارے علاوہ کوئی نیا نہ آئے، اور خاص کر کے یہ ہمارے ہاں تو یہ چیز دیکھنے میں بہت ملی ہے۔ لائک آپ ہر ایک قسم کی فیلڈ کو چیک کر لیجئے،
ہر فیلڈ میں یہ چیز پائی جاتی ہے، وہ فیلڈ جیسی بھی ہو، اسٹڈی کی ہو، ایجوکیشن فیلڈ ہو، اور میں چند ایک یہاں پر بیان نہیں کر سکتی. تو ان کی کوشش یہ ہے کہ ایک نیا چہرہ نہ آئے، وہ لوگ نا اس چیز میں لگے رہتے ہیں. اور اسی طرح کر کے ہمارے ہاں یعنی کہ یہ قرآن کو ہی دیکھ لیجیے آپ، کہ اگر کوئی انسان کسی کو سنانا شروع کرتا ہے تو وہ اس کی ایج کے بارے میں باتیں کرنے لگ جاتی ہے کہ ہمارا بڑا تجربہ ہے، ہم بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں، یہ ہے وہ ہے. وہ چاہتے نہیں ہے کہ کوئی نیا آگے آئے. یہی ان لوگوں کو جو ہے نا وہ ضد تھی. خیر، ابو جہل کے قصہ بیان کرتی ہوں میں. ایک شب ابو جہل اور ابو سفیان اور اخنس بن شریک، شین رے یہ کاف نقطوں والی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے کے لیے آئے. وہ اس طرح چپکے سے آئے کہ کسی کو دوسرے کے بارے میں محسوس تک نہ ہوا. پھر جب وہ جانے لگے، وہ نکلے تو ان کی صبح کے ٹائم وہ ساری رات تلاوت سنتے رہے ہیں. یہ کلام ہی ایسا ہے نا، اس میں انٹرسٹنگ اور اس میں اتنی ہمیں سکون ملتا ہے کہ ساری رات کیا اگر بس چلے تو ہم لوگ ویک نہ ہوتے تو ہم لوگ پڑھتے ہی رہتے. الحمدللہ انشاءاللہ ہمیں اللہ کریم توفیق دے کہ ہم لوگوں کو سنا سکیں. خیر، صبح کو وہ نکلے تو ہر ایک نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا. پھر ان لوگوں نے کہا کہ تم یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ دوسرے نے کہا میں دیکھنے آیا تھا، یہ ہے وہ ہے، ایسی لائک جس کو ہم آج کل کے زبان میں کہتے ہیں چسکے لگانے آنا، انہوں نے وہ یوز کیا. دوسرے نے کہا کہ تم کیوں آئے ہو؟ اس نے بھی کہا کہ میں بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ جس مذہب میں لوگ جوگ در جوگ داخل ہو رہے ہیں میں دیکھوں کہ اس کا کمال کیا ہے، میں سننا چاہتا تھا. انہوں نے وعدہ کیا ایک دوسرے سے کہ آج کے بعد ہم لوگ نہیں آئیں گے. اب کیا ہوا، دوسری رات کو پھر وہ لوگ آ گئے. پھر وہ سننے لگے، ساری رات کو سنا اور چھپ کے جو ہے نا وہ نکل رہے تھے. اور ان کا وہ ہو رہا تھا ان کا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا ساتھی مجھے دیکھ لے. خیر ان کی پھر ملاقات ہو گئی. اب وہ کہتے یار ہم نے رات کو وعدہ کیا تھا، لاسٹ نائٹ ہم نے وعدہ کیا تھا، تو اب کیوں ہم لوگ آئے ہیں؟ انہوں نے پھر وعدہ کیا. دوسری رات کو بھی ان لوگوں نے وعدہ کیا کہ ہم آج کے بعد نہیں آئیں گے، ورنہ کسی اور شخص نے، کسی عام انسان نے ہم لوگوں کو دیکھ لیا. یہ سارے سردار تھے. کسی اور عام انسان نے ہمیں دیکھ لیا تو وہ کہیں گے کہ یہ اسلام کی طرف راغب ہو چکے ہیں، لہٰذا ہم لوگ بھی ان سے منہ موڑ کے نا ہم لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں. تیسری رات کو پھر وہی کچھ ہوا. یہی سٹوری ہوئی جو کچھ میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے. اب کیا ہوا، ان میں سے ایک نے کہا، اخنس بن شریک اپنی لاٹھی تھامے ابو سفیان کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، اے ابو حنزلہ، جو قرآن تم نے محمد سے سنا ہے اس کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو سفیان کہنے لگا، اللہ کی قسم میں نے چند ایسی چیزیں سنی ہیں جنہیں میں خوب پہچانتا ہوں اور ان کے مفہوم کو بھی سمجھتا ہوں، لیکن چند چیزیں میں نے ایسی سنی ہیں جن کو میں جانتا تو ہوں لیکن ان کا مفہوم کا جو ہے وہ علم مجھے نہیں ہے. دوسرے نے بھی یہی کہا کہ میرا بھی یہی خیال ہے. اچھا، اب یہ دونوں جاتے ہیں ابو جہل کے پاس. اللہ کی قسم میری حالت بھی ایسی ہے. پھر وہ وہاں سے نکل کر ابو جہل کے گھر چلے گئے اور پوچھنے لگا، اے ابو حکم، جو کچھ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے اور تم نے کیا سنا؟ ابو جہل نے جواب دیا، ہم اور بنی عبد المناف سیادت اور شرف کے حصول کے لیے جھگڑتے رہے. انہوں نے دعوتیں کی، ہم نے بھی دعوتیں کی. انہوں نے ہمارے کھانے بنائے، ہم نے ان کے کھانے بنائے. ان لوگوں نے ہمیں تحفے تحائف دیے، ہم لوگوں نے بھی دیے. انہوں نے اللہ کی راہ میں نہیں، کیونکہ وہ تو مسلمان تو تھے ہی نا. وہ ان لوگوں نے اگر مال خرچ کیا تو ہم نے بھی اپنے قبیلوں میں یا اپنے یعنی کہ خرچ کیا. ہم نے بھی دکھانے کی، وہ دکھاوے کا مال انہوں نے خرچ کیا تھا، ہم نے بھی خرچ کیا. مطلب جیسا انہوں نے کیا ہم نے ویسا کیا. ہم میں اور ان میں یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق صرف اتنا ہے، حالانکہ ہمارے قافلے ہم لوگ ان کو بھی، ان کے ساتھ بھی ہم نوازشاتیں کرتے رہے ہیں اور مقابلے کے 2 گھوڑوں کی طرح ہم بلند مرتبہ ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ ہم میں سے ایک نبی محفوظ ہوا ہے جس کے پاس آسمان سے وحی اترتی ہے، ہم بھلا یہ شرف کہاں سے حاصل کریں؟ یہ ضد تھی اور یہ ان کو تھا مسئلہ. اللہ کی قسم ہم نہ تو اس پر ایمان لائیں گے اور نہ اس کی تصدیق کریں گے. یہ بات سن کر اخنس خاموش رہا. اخنس وہاں سے خاموشی سے چلا گیا. یہ تھی میری آج کی ویڈیو. بکیا کروں گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ کل. صدقہ جاریہ کرنے سے شیئر کر دیجیے گا. جزاک اللہ خیر.